ام سلمہ کے پاس ابو سلمہ آتے ہیں، ان کے ہسبینڈ آتے ہیں، اینڈ ہی از ویری ہیپی، حالانکہ ابھی بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آج میں نے رسول اللہ سے بہت زبردست چیز سیکھی ہے، بہت زبردست دعا سیکھی ہے. اور پھر وہ بتاتے بھی ہیں، میں حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں، اور یہ صحیح مسلم کی اوتھینٹک نریشن ہے، اور یہ انشاءاللہ وی ہیو ٹو لرن دس دعا ایز ویل. یہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ پرابلم دور ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد تصیبہ مصیبہ، جب بھی کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فیقول، اگر وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اینڈ دین ہی سیز اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میرے مصیبت کے اگینسٹ بہتر اجر دے، جس مصیبت سے میں گزر رہا ہوں مجھے اس کا بیسٹ ریوارڈ دے. وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس کے اگینسٹ بہتر آلٹرنیٹ دے دے، کہ مجھے اس مصیبت سے بھی نکال دیں، مجھے اس کا ریوارڈ کریں، اور مجھے اس کے اگینسٹ کوئی اچھا آلٹرنیٹ دے دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اجرہ اللہ فی مصیبتی، اللہ تعالیٰ اس کے مصیبت میں اس کو اجر دیتے ہیں، جو بھی اس کو مشقت اور مصیبت آتی ہے، اور اس کو اس سے خیر، اس سے اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ جو ہے دعا بتاتے ہیں اپنی وائف کو. اینڈ سبحان اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اب ان کی جو ڈیتھ ہے وہ قریب آ رہی ہے. اب دیکھیں ہاؤ از دس ورکنگ. ابو سلمہ نے یہ دعا بتائی، کس کو بتائی؟ ام سلمہ کو بتائی، رائٹ؟ not even realizing that this dua will be recited by ام سلمہ رضی اللہ عنہ. وہ سکھا رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو سلمہ کی رضی اللہ عنہ ان کی طبیعت اور جو ہے خراب ہو جاتی ہے، اینڈ ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ. تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اب ان کی جو ڈیتھ ہے وہ قریب آ رہی ہے. اب دیکھیں ہاؤ از دس ورکنگ. ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں، ہی پیسز اوے. اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ کی جو ہے آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، وہ میں نریشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ راوی بھی ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہ. کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں روم میں. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. وقد شق بصرہ، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. فاغمضہ، اور وہ آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے نا تو اس روح کو آنکھیں فالو کرتی ہیں. تو یہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں فضج ناس من اہلہ، لوگ آس پاس جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، دے آر ویپنگ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نصیحت کر رہے ہیں، ہدایت دیتے ہیں. کہتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ دیکھو اس وقت اچھی بات کرنا، بری بات مت کرنا، نوحہ مت پیٹنا. اب دیکھیں عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس اوکیزن پہ نا صبر کا دامن بڑا مشکل ہو جاتا ہے پکڑنا، اور بجائے اسے کہ اچھے طیب کلمات نکالے، سبحان اللہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، صبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کی جائے. البتہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحیح الفاظ نہیں نکالتا انسان. تو یہاں پہ ہمیں ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ اس وقت بندے کو اچھے الفاظ نکالنے چاہیے اپنی زبان سے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ اب جو کچھ تم کہو گے نا ملائکہ اس پر آمین کہیں گے، فرشتے آمین کہتے ہیں. سو دس از اے ویری کریٹیکل مومنٹ. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اے اللہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کی مغفرت فرما، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اسپیک گڈ ورڈز ان دیٹ ریگارڈ. تو یہ جو ہے حدیث ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیڈز دا جنازہ آف ابو سلمہ. اب جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو 9 تکبیرات پڑھائی جاتی ہیں انسٹیڈ آف 4. عموماً
سنت 4 تکبیرات کی ہے لیکن 9 تکبیرات پڑھائی جاتی ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سلمہ ہی واز ہیونگ ہائی رینک الحمدللہ, ان کا اسپیشل ان کے آنر کے لیے. اور غزوہ احد میں دوسرے شہداء بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم حضرت حمزہ کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات کے بجائے 10 تکبیرات کہی تھی, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ ان کے اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے. اینڈ ہی ڈائیڈ ایز اے مارٹر, وہ شہید جو ہے ہوئے تھے. And now سلمہ رضی اللہ عنہ, now when her husband passes away, اب ان کو وہ دعا یاد آتی ہے. لیکن before she recites it, اب کہتی ہیں کہ جب اس دعا کے حصے پہ پہنچی نا, وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, کہ مجھے اس مصیبت کے بدلے کوئی بہتر آلٹرنیٹ دے دے. And she was thinking to herself کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے, ابو سلمہ سے بہتر کون ہسبینڈ مجھے مل سکتا ہے. اور پھر ایونچولی الحمدللہ she recited the دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جب وہ دعا پڑھتی ہیں ان کی دعا امیڈیٹلی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. آج ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے, ہم بہت دفعہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں and we are expecting the دعا to be accepted right next moment, ابھی کہ ابھی ہماری دعا قبول ہو جائے. تو اور پھر ہم شکوے ڈاؤٹ بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو جیسے ہم نے دیکھا نا, ہم نے سیکھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانز ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پلانز کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. ان اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ان اللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں. یہ آپ کو اور مجھے یقین ہونا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ many proposals start coming in. عمر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ پرپوزل بھیجتے ہیں شادی کا, which is dropped. سلمہ کہتی ہیں no, I'm not interested. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ پرپوزل بھیجتی ہیں, she rejects it, وہ ان کو نہیں جو ہے ایکسیپٹ کرتی. and now اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ, the character of ابو سلمہ, ان کی کتنی زبردست بانڈنگ تھی ابو سلمہ کی اور سلمہ رضی اللہ عنہ کی, کہ انہوں نے, وہ کہتے ہیں کہ no, they wouldn't be like ابو سلمہ. اور میں یہاں پہ کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں, in that perspective I'm telling you. تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں شادی کا کہ حاطب جا کے میری طرف سے پیغام دے کے آؤ. اینڈ ناؤ when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he sends the proposal, سبحان اللہ, she has no other option but to accept. الحمدللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی دعا قبول کی, وہ اخلف لی خیرا منہا. تو ہوتا کیا ہے کہ سبحان اللہ جب پروپوزل آ جاتا ہے تو she accepts it, but آگے وہ کنڈیشن رکھتی ہیں, انشاءاللہ with this will wind up. وہ کہتی ہیں کہ حاطب کو بتاتی ہیں کہ دیکھو میری 3 کنڈیشنز ہیں, I have 3 reservations, آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. وہ یہ کہ I am a woman of غیرہ, I am a jealous woman. ٹھیک ہے, I am a jealous woman, اس کا یعنی غیرہ کا یعنی نیئرسٹ معنی یہ ہے, jealous ہی ہے. اور پھر کہتی ہیں کہ آئی ایم این ایلڈرلی وومن, کہ میری ایج زیادہ بڑھ گئی. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شی واز عجوز, بہت بڑھیا تھی, ایسی نہیں تھی. کہتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ دیٹ ینگ, آل رائٹ, آئی ہیو ینگ چلڈرن. اور تیسرا وہ جو پوائنٹ ریز کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو ینگ چلڈرن, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سینڈز دا رپلائی. وہ کہتے ہیں کہ ایز فار ایز یور غیرہ از کنسرن, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا. اور آپ کا سیکنڈ پوائنٹ دیٹ یو آر ایلڈرلی, آپ اتنی ینگ نہیں ہے, آپ اتنی جو ہے ینگ نہیں ہیں, تو آئی ایم آلسو ناٹ دیٹ ینگ, سو دیٹس ناٹ اے بگ پرابلم, دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. اور پھر جب تیسری بات, اینڈ دیر از اے لیسن فار اس, کہ جب وہ کہتی ہیں کہ آئی ہیو ینگ چلڈرن, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی لیے تو میں شادی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, سو دیٹ آئی کین ٹیک کیئر آف یور چلڈرن. آج دیر آر اورینٹلسٹ کے جو کرٹکس ہیں نا اسلام کے, وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ از یور پروفٹ دیٹ ہی از میرنگ سو مینی وومن. اور آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں نا, دیکھیں یہی پرابلم ہے, ہم کیوں جواب نہیں دے پاتے, کیونکہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اپنے رسول کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر شادیاں آپ یہ کہہ لیں کہ ان خواتین سے ہوئی تھی جو کہ آلریڈی شادی شدہ تھیں پہلے.
تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.